نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کوڑا جو وہ صحابہ کرام جو مطلب کہ شراب وغیرہ پیتے تھے ان کے مارے جاتے تھے، اس کا نام کوڑا تھا، اور وہ ایک مطلب جیسے چھڑی ہوتی ہے اس طرح کا تھا مارنے والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اتنی بھی جگہ مل جائے جنت کے اندر تو اس کے لیے دنیا اور دنیا مافیا سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام تمہاری دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ اور ایک تو جہاد ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، ایک جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ٹائم لگاتا ہے۔ جیسے الحمدللہ آپ لوگ اللہ کے راستے میں ٹائم لگاتے ہو، اگر یہ وقت آپ کا مطلب کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ باعمل بھی بن جائے تو پھر دنیا اور دنیا مافیا سے آپ کے 24 گھنٹوں سے جو آپ گزارتے ہو، سارا دن جو گزارتے ہو، رات گزارتے ہو، اس کے اوپر سبقت لے جاتا ہے آپ کا یہ 15 منٹ کا یا 20 منٹ کا پڑھنا۔ یعنی یہ سارا 24 گھنٹوں سے بہترین گھنٹہ آپ لوگوں کا یہ والا ہے جو آپ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ اور جس کو علم کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اس کو پھر علم حاصل کیے بغیر چین نہیں آتا، وہ پھر آل ٹائم اسی تلاش میں رہتا ہے کہ اب میں یہ پڑھ لوں، اب میں وہ پڑھ لوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی مزہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی فرمایا کہ اس کے لیے دنیا مافیا سے بہتر ہے، جس کو ایک جگہ تھوڑی سی مل جائے جنت میں۔ تو ساتھ ہی یہ والا ذکر بھی کیا کہ جس نے ایک ٹائم یا دو صبح شام اللہ کے راستے میں لگائے تو سارا دن سے بہتر ہے۔ تو ساتھ ہی یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ ٹائم لگایا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا وارث ضرور بنائیں گے۔ وگرنہ یہ جو دنیا ہے یہ تو ایک خالی مطلب کہ ہوا کی مانند ہے یا بلبلے کی مانند ہے جو کہ ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا کوئی راستے میں چلنے والا رہتا ہے۔ اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر شام ہو جاتی تو مجھے صبح کا انتظار نہ ہوتا، اگر صبح ہو جاتی تو مجھے شام کا انتظار نہ ہوتا۔ یعنی ان کا عالم یہ تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے دنیا میں وقت گزارنا ہے، ہم نے دنیا میں وقت لگانا ہے، ہم نے یہ لینا ہے، یہاں سے وہ لینا ہے۔ جس طرح ہماری لمبی آرزویں ہیں، لمبی خواہشات ہیں، صحابہ کرام کی خواہشات ایسے نہیں تھی۔ ان کی بڑی سمپل سی زندگی تھی اور بڑا ہی ان کا انداز جو تھا ایک مسافرانہ تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہیں جیسے کہ تم مسافر ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ دنیا پیٹھ پھیر جانے والی ہے، یعنی جانے والی ہے، اور آخرت ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ دنیا کب ختم ہو جانی ہے؟ یہ جب انسان کی موت آ گئی۔ ہمیں قیامت کا انتظار ہے تو قیامت کا انتظار نہ کریں، بلکہ جب آپ کی موت آ گئی سمجھے آپ کی قیامت آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کے بارے میں صحابہ کرام کو سمجھایا کہ دنیا فانی ہے، جو زندگی آخرت کی ہے وہی زندگی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی زمین پہ لائنیں بنا رہے تھے، جیسے ہم بیٹھتے نا مٹی پہ بیٹھے تو تنکے کے ساتھ ہم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایک لائن لمبی بنائی، لمبی 1 فٹ کی لائن بنائی، اس کے ارد گرد آپ نے چھوٹی 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 لائنیں کھینچی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو انسان ہے نا یہ اس کی موت ہے، یعنی یہ جو لمبی لائن ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ جو اس کی امیدیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو خط آپ نے ارد گرد نکالے تھے نا، آپ نے فرمایا ایسے انسان کی زندگی بنی ہوئی ہے کہ اس کی زندگی ایک لائن کی مانند ہے، وہ گزری جا رہی ہے، خواہشات کے ساتھ گزری جا رہی ہے، لیکن خواہشات انسان کی بڑھتی جا رہی ہیں، انہوں نے اس لائن کو گھیرا ہوا ہے ارد گرد سے۔ یعنی ہمارے اندر اتنی خواہشیں ہیں،
اور فرمایا کہ یہ امید جو ہے نا، یہ جو امید ہے یہ انسان کی ختم نہیں ہوتی، آخری ٹائم بھی جب آتا ہے نا تب بھی اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا آخری ٹائم آ گیا، کہ خواہش ہوتی ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا تو میں فلاں کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ یہ کاروبار کرنا ہے، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں یہ کروں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں اتنا کام کر لوں گی، میں نے اتنے پیسے جوڑے ہوئے ہیں میں ایسے کر لوں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے اندر اس کی موت آ جائے، یہ تو کسی کو بھی پتا نہیں کہ موت کب آ جانی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شخص 60 سال کو پہنچ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت قائم کر دی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ 60 سال سے پہلے جو بندہ ہے وہ کوئی عذر رکھ دے گا، وہ کہہ دے گا کہ مجھے یہ پتہ نہیں چلا، مجھے یہ پتہ نہیں چلا، یہ ایسے ہی ایسے، لیکن جس کی عمر 60 سال ہو گئی وہ تو کوئی عذر پیش کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ کچھ کہے گا تو اللہ نے کہنا میں تمہیں 60 سال کی عمر دی تھی تو تم نے کیا کیا 60 سال کے اندر، یعنی اس کے عذر تمام ختم ہو گئے۔ اس کے حدیث کے اندر سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب ہم جوانی کے اندر ہوتے ہیں نا تب تو گناہ ہو جاتے ہیں، جوانی کے اندر معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف بھی فرما دیتا ہے، معاف تو بڑھاپے میں بھی کر دیتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آ جائے، سفید بال آنا شروع ہو جائے، پھر انسان کو حیا کی لمٹ میں آ جانا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ 40 کی 50 کی 60 کی ہو گئی ہے تو پارلر میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی ڈائی کروا رہی ہے، پلکنگ کروا رہی ہے۔ چلے جوانی میں ماننا اس سے ایسے گناہ ہو گئے، اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، کسی وقت بھی اللہ کا پیغام آ سکتا ہے۔ سفید بال جب آتے ہیں پھر سمجھ لی کہ اب سٹارٹ ہے میرا کام، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ پہلے تو کوئی امید تو کسی کو بھی نہیں لگانی چاہیے اگلے دن کی، لیکن پہلے تو چلو ماننا معاشرے کے حساب سے کوئی 40 کو 50 کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد تو پھر عمر رہ ہی نہیں جاتی۔ اگر اس کے بعد بھی گیمیں کھیلی جا رہی ہیں یا پارلروں میں یا محفلوں کی زینت بنا جا رہا ہے یا پھر لوڈو کھیلی جا رہی ہے یا پھر کیا کہتے ہیں بازاروں میں گلیوں میں گھومنے کے لیے آؤٹنگ کے لیے نکلتی ہے، یا مطلب کہ انجوائمنٹ میں اس کے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اس کے سجدے لمبے ہی نہیں ہوئے، تو اس نے تو پھر اپنے آپ کو نقصان دہ کر دیا، اس نے اپنے آپ کو نقصان